احسان اللہ ٹیپو صاحب، یہ بتائیے گا، یہ جو اس وقت افغانستان کے بارڈر پہ سچویشن ہے تشویشناک ہے، اور ہم نے خبر بتائی آپ کو، آپ نے بھی، آپ کی نیوز ایجنسی نے بھی یہ خبر دی ہے، تو ہو کیا رہا ہے؟ کیا ایک فل فلیج آغاز ہے جنگ کا؟ اگر یہ ایئر سٹرائکس تھیں، اگر، میں انورٹڈ کامرس میں کہہ رہا ہوں، دو جگہوں پر، کیونکہ اتفاق تو نہیں ہو سکتا کہ دونوں جگہوں پر بھی ایکسپلوژن ہو گیا ہو، لیکن اگر یہ ہے تو یہ تو پاکستان کے اندر ہی علاقہ ہے، تو کیا بارڈر کے پار بھی جائے گی یہ جنگ؟ ہاں، مجھے لگا، آپ نے کہا کہ فل فلیج وار والی سچویشن ہے، تو وہ تو ابھی نہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ وہ تو پچھلے 1 سال سے وہاں پہ جس طرز کے حملے ہو رہے ہیں اور جس اضافے کے ساتھ ہو رہے ہیں اور جو کیجویلٹیز ہو رہی ہیں، یعنی کل کا جو واقعہ ہوا تھا جس میں 12 کے قریب شہادتیں ہوئی ہیں، تو یعنی اس سے اور اس سے 1 دن پہلے تو ہر 2 گھنٹے بعد ایک جو ہے فیٹیلیٹیز وہ پاکستانی سیکورٹی فورسز کی ہوئی ہے. تو میرے خیال میں کہ سچویشن جو ہے خیبر پختونخوا وہ بالکل یعنی حالات جنگ کی طرف ہم جا رہے ہیں. وہ جو پری آپریشن زربیازو والی سچویشن تھی تو اس میں آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. وہ انٹرنلی بھی ایئر سٹرائکس وغیرہ یہ چیزیں ہوں گی، اور مجھے لگ رہا ہے کہ صرف جو آج ہوئی ہیں، میری اطلاع تو ہیں کہ ایئر سٹرائکس ہوئی ہیں، لیکن کچھ کہہ رہے ہیں وہ ان آفیشلی کہ نہیں، وہ ایکسپلوسیو وہ پٹا ہے، اور کراس دی بارڈر بھی چیزیں ہوں گی کیونکہ بہت یعنی تواتر کے ساتھ جو سینئر پاکستانی آفیشلز ہیں، جب ہم بھی ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جو ٹی ٹی پی ہو، حافظ گل بہادر ہو، جو بلوچ ملیٹنٹ گروپس ہیں، تو ان کے تانے بانے جو افغانستان سے ملتے ہیں، وہاں پہ ان کے ہائیڈ آؤٹس ہیں، وہاں پہ ان کے جو لیڈرز ہیں، شوراز ہیں، وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں سے کرس کراسنگ بھی ہوتی ہے ملیٹنٹس کی. اچھا، تو یہ اب ایک مجھے لگ رہا ہے کہ ایک یہاں پہ موڈ بنا جا رہا ہے اس طرف کہ اکراس دی بارڈر جو ہے وہاں پہ بھی فوکس رکھنا ہوگا، جو کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس ہیں اس حوالے سے. اچھا، میں جنرل صاحب کو ذرا لے لوں ساتھ. جنرل صاحب یہ بتائیے گا کہ ڈپلومیٹ امریکن ایک میگزین ہے، اس نے 2 دن پہلے ایک آرٹیکل لکھا جس میں اس نے کہا کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل کنسنسس نہیں ہے ان دہشت گردوں کے خلاف، اور خاص طور پر انہوں نے پی ٹی آئی کو مینشن کیا کہ پی ٹی آئی سپورٹ کر رہی ہے ان دہشت گردوں کو. اور ہم نے دیکھا کل جنازے پہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف بھی موجود تھے، فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی تھے، لیکن خیبر پختونخوا حکومت سے نہ وزیر اعلیٰ آئے نہ کوئی وزیر آیا اس جنازے پہ. اور آج جو وہاں پہ ایئر سٹرائک یا ایکسپلوژن ہوا ہے بقا خیل میں 2 جگہوں پہ، اس میں سے ایک جو ہے وہ پی ٹی آئی کے سابق صوبائی وزیر شاہ محمد وزیر کا جرگہ ہال ہے. وہ طالبان کے ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کے پاس تھا، وہاں انہوں نے پناہ لی ہوئی تھی، اس کو آئی ڈی بنانے کی فیکٹری میں کنورٹ کر دیا. آپ کے خیال میں یہ سیاسی کنسنسس کے بغیر فوج یہ جنگ لڑ پائے گی، کامیاب ہو جائے گی؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابصار صاحب، تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ، اور ٹیپو صاحب کو بھی میرا بہت سلام. دیکھیں، یہ تو بڑا فنڈامنٹل چیز ہے کہ وداؤٹ دی پولیٹیکل کنسنسس ایکچولی ریفلیکٹ کرتا ہے جی عوام کو، پولیٹیکل لیڈرشپ کو. تو وہ وداؤٹ کنسنسس افیکٹ ہوتی ہے جی وار. کوئی بھی وار کا اور پیس کا جو سٹرکچر ہے اس پہ کسی کو شک نہیں چاہیے وہ عوام اور افواج کے ملاپ سے ہے. دس از اے سیریس تھریٹ. لیکن انفارچونیٹلی یہ جو پولیٹیکل کنسنسس جس کو ہم بول رہے ہیں، پولیٹیکل انڈیویجولز کی وجہ سے ہم اس کو کنسنسس یا اوورآل ایک پولیٹیکل ایک جو پکچر ہے اس کو ہم سامنے کر نہیں سکتے. جو بھی ایک چیز یاد رکھیے گا ابصار صاحب، جو بھی پولیٹیکل پارٹی یا جو بھی ادارہ یا جو بھی پاکستان سینٹرک اگر وہ چیزوں میں نہیں جائے گا تو وی آر گوئنگ نو ویئر. یہ یاد رکھیے گا. پاکستان تحریک انصاف امپورٹنٹ گورنمنٹ میں ہے. آف کورس یہ جو ٹیررزم کے خلاف جنگ ہے یہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے جی. وار اٹ سیلف از اے پولیٹیکل ایکٹیویٹی. یہ پولیٹیشنز نے لیڈ کرنی ہے. اگر آپ کا کنسنسس یہ ہے کہ جی ہم نے اس جنگ میں اس لیے حصہ نہیں لینا کہ ہم ایک ہمارا پولیٹیکل ایک ایجنڈا ہے وہ پورا نہیں ہو رہا، تو آئی تھنک آپ زیادتی کریں. پاکستان سے باہر افسار صاحب آپ کو بھی اور مجھے فار دیٹ میٹر کسی کو، ٹیپو صاحب کو، ہم پاکستان سے اگر باہر کانٹیکس میں جائیں نا تو شاید ہمیں کوئی چپڑاسی بھی نہ رکھے جی اپنے گھر. یہ یاد رکھیے یہ پاکستانی ہے جو ہمیں. جنرل صاحب کہ آپ نے پولیٹیکل کنسنسس کی بات کی ہے، کیا وفاقی حکومت اور اس کے ادارے وہ پی ٹی آئی کو کنونس کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں کہ یہ ملک کی بقا اور سلامتی کا مسئلہ ہے، اس پہ سیاست نہ کریں بلکہ پہلے ملک کو بچائیں، پھر آپس کے اختلافات پہ جو بھی کرنا ہوگا کر لیجیے گا؟ آپ نہیں سمجھتے یہ فیلئر ہے وفاقی حکومت کا اور اس کے اداروں کا؟ یہ دیکھیں یہ پاکستان کا فیلئر ہو جائے گا جی. یہ ہم کسی انڈیویجولز کا یہ آف کورس فیلئر اس کانٹیکسٹ میں ضرور کہوں گا کہ ایٹ لیسٹ ہمیں سینرجی ضرور کریٹ کرنی چاہیے، ایفرٹ کرنی چاہیے. اس سے ہمیں بلائے طاق رکھنا ہوگا اس وقت پالیٹکس کو. پاکستان کی سیکیورٹی جب تک نہیں ہوگی، پاکستان جب تک سیکیور نہیں ہوگا، یہ 3 فرنٹ وار میں آپ ہوئے ہیں جی. دس از ناٹ این آرڈنری
रगड़ पख्तून या एक रगड़ तालिबान पहाड़ों से उठ के आपके खिलाफ नहीं लड़ रहा. There is a state structured organized application of hybrid war. पूरी की पूरी दो स्टेट्स, दो आइडियोलॉजीज, हिंदू जायनिज्म और ज्यूइश जायनिज्म, एक पूरी बिगर स्टेट इंडिया और उसके बाद अफगानिस्तान की सरजमीन, इस लार्जर पूरे थ्रेट को देखे ना. ये तालिबान, गुड तालिबान, बैड तालिबान, पहले माजी में हमने बहुत कुछ सहा है जी. वो कहते हैं ना कि जिसको अभी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं. मैं कुछ दिन पहले, मेजर शेर हैं जी, उनका बेटा शहीद हुआ, कैप्टन उजैर. तो उनके पास उन्होंने मुझे उसकी डायरी दिखाई उजैर की. तो कैप्टन उजैर अपनी शहादत से 2 दिन पहले कहता है कि जो लोग मिलिट्री की एफर्ट को या हमारी फौज की एफर्ट पे शक करते हैं, या जो कंसेंसस वो जो एफर्ट में शामिल नहीं हो रहे और वो शक करते हैं कि हमारे जवान जो हमारे लिए शहीद नहीं हो रहे, तो वो मेरी शहादत के बाद, ये शहादत से 2 दिन पहले लिख रहे हैं अफसार आलम साहब, तो मेरी शहादत के बाद वो मेरी माँ को आपके जरूर मिले, ताकि पता चले कि शहीदों के कितना दर्द होता है वालिदैन में और किस तकलीफ से वो गुजरते हैं. अच्छा, नॉट एन ऑर्डनरी एनवायरनमेंट, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस. आपने बड़ा अहम और नाजुक नुक्ता छेड़ा है माँ की मोहब्बत का अपने बच्चों के लिए जब वो शहीदों के जनाजे उठाए जाते हैं. आपने जिस तरह बात की है मेरे दिल पे तो बहुत असर किया. मेरा सवाल आपसे ये है कि मैं देखता हूँ इसी माशरे में कुछ लोग रह रहे हैं, वो इतने पत्थर दिल, संग दिल क्यों हैं कि उनके दिल नहीं पिघलते, ख़ास तौर पे जब इस वतन ने उनको बहुत इज्जत दी, बहुत बड़े बड़े ओहदे दिया, वो घरों को जा चुके हैं. उनको नज़र नहीं आता ये? जी देखिए, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. जी बिल्कुल, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आप बेहिसी के अगर इस आलम में चले जाएंगे और इस अवाम और अफवाज के मिलाप को डिस्टर्ब करेंगे. एक तो ना आप अपने इंडिविजुअली चले जाएं, आप हैप्पी हैं नहीं है, वो अल्लाह ताला से भी, कई लोग तो खुदा से भी शिकवा करते हुए नजर आते हैं. लेकिन आप जब इफेक्ट करना चाह रहे हैं सोसाइटी को, इम्पैक्ट, वो उन गैर सियासी लोगों की बात कर रहा हूँ. जी मैं बिल्कुल यही कह रहा हूँ ना, कि मैं यही कह रहा हूँ. लेट मी मेक अ स्टेटमेंट अफसार साहब. कोई सियासतदान, कोई कौमी पार्टी, कोई इदारा, कोई इंडिविजुअल जो भी पाकिस्तान सेंट्रिक डिसीजंस नहीं लेगा और विम्सिकल डिसीजन या अपनी जात के लिए लेगा, पाकिस्तान उसको माफ नहीं करेगा जी. आप और मैं उसको माफ नहीं करेंगे जी. हम सारे जंग लड़ रहे हैं पाकिस्तान की और हमें माफ करना भी नहीं चाहिए. माजी में बहुत फ्रेजाइल स्टेट रही है जी पाकिस्तान, हमारी पॉलिसीज फ्रेजाइल रही हैं. इट इज नॉट गोइंग टू हैपन नाउ. ठीक है टीपू साहब, ये बताइएगा, ये जो पॉलिसीज की हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान पे एक एतराज़ बहुत ये होता है, अंदर से भी होता है, बाहर से भी होता है, कि हमारी पॉलिसीज़ बदलती रहती हैं. और ये तमाम पॉलिसीज़, हमारी इक़्तिसादी पॉलिसी भी हैं, हमारी सिक्योरिटी की पॉलिसीज़ हैं, हमारी इंतज़ामी पॉलिसीज़ हैं, सियासी पॉलिसीज़ हैं. ये जो है हमारी सोच, इस जंग में जो अफ़गानिस्तान की वजह से या अफ़गानिस्तान के साथ है, जिसमें बलूचिस्तान का मसला भी है, खैबर पख्तूनख्वा का मसला भी, लेकिन दोनों बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा अफ़गानिस्तान से जुड़े हुए हैं और वहाँ से आ रहे. इसमें जीतने के लिए, कामयाबी के लिए, ये जो पॉलिसी कन्फ्यूजन है, इस पे आप कोई तबसरा फरमाएंगे? मैंने खुद भी, अगर आप मुझसे पूछें कि सबसे बड़ा एतराज़ यही है कि हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं, कि नेशनल सिक्योरिटी के जो मामलात हैं पूरी दुनिया में, यानी अफ्रीका की कुछ मुल्क है वो भी उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करती. वो जो मामलात आते हैं तो उस पर, यानी चाहे पॉलिटिकल अगर कोई वो डिवीजन हो या बाकी अगर कोई इस तरह की चीज़ें हों, तो उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं किए जाते. लेकिन यहाँ पे वो चीज़ें हम मुसलसल देख रहे हैं. अब यहाँ पे यानी एक तो मुसलसल कभी अफगानिस्तान के साथ हम कह रहे हैं कि नहीं, हम ये चीज़ जो है उसके साथ यानी किसी हद तक भी जा सकते हैं. फिर हम देख रहे हैं कि उनको एंगेज किया जाता है, यहाँ से डेलीगेशन जा रहे हैं मुसलसल, चाइना को एंगेज किया जा रहा है, लेकिन उनका रिजल्ट क्या निकलता है कि फिर भी हम अक्रॉस द बॉर्डर हमें एयर स्ट्राइक्स करनी पड़ती हैं. तो ये वाली जो चीज़ें हैं कि एक तो कन्फ्यूजन ना हो, क्लैरिटी हो, प्रोविंशनल लेवल पे भी जो पीटीआई की गवर्नमेंट हो, वहाँ पे अब रिसेंटली रेजोल्यूशन पास हुई है जो प्रोविंशियल असेंबली है कि वो एक्शन इन एड ऑफ वो सिविल जो अथॉरिटीज़ हैं. तो वो जो चीज़ें हैं, यानी वो तो अगर आपने वहाँ से फौज निकाली तो वहाँ पे पुलिस जो है वो तो मुकाबला कर नहीं सकती. बड़ी वेल ऑर्गेनाइज, वो जनरल साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि बहुत वेल ऑर्गेनाइज वो है, मिलिटेंसी है वहाँ पे, वेल आर्म्ड है, वेल ट्रेंड है, वहाँ पे उनको हाइड आउट्स मिले हैं अक्रॉस द बॉर्डर. तो ये सब चीज़ें जो हैं वो पुलिस के जरिए आप उसको काउंटर नहीं कर सकते. पुलिस बेचारी लड़ रही है, हर जगह पे लड़ रही है, कैजुअलिटीज़ भी उनकी बहुत ज़्यादा हो रही है, किडनैपिंग्स भी उनकी हो रही है. लेकिन आर्मी के बगैर मुझे नहीं लग रहा कि कोई और फोर्स आपके पास है जो उनके खिलाफ लड़ सकती है इस अभी जो मौजूदा. अच्छा, ये जो आपने कहा कि आर्मी के बगैर हम नहीं लड़ सकते, और आर्मी जब लड़ती है ज़ाहिर शहादतें होती है. मेजर अदनान शहीद का आप देख रहे हैं, कैप्टन उज़ैर का जिक्र किया, कैप्टन तैमूर, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, ठीक, ऑफिसर्स भी, जवान भी शहीद हो रहे हैं. लेकिन
اس کے ساتھ ہی جنرل صاحب نے ذکر کیا کچھ لوگ بے حص ہیں. تو پالیسی میکرز جو ہیں پاسٹ کے یا پریزنٹ کے، اس سیاسی ان میں جو اختلافات آپس کے ہیں اس کے اثرات پالیسی پہ آتے ہیں، بلکہ یہ جو نیریٹو وار ہے اس میں بھی وہ دوسری سائڈ پہ کھڑے ہیں. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہاں یہ ہر جگہ پہ، لیکن یہاں پہ بھی وہ جو وفاقی حکومت ہے ان کو کچھ چیزیں جو ہیں اس پہ سٹانس لینا ہوگا. کل جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے بات کی کہ میں واپس جا کے کوئی کیبنٹ میٹنگ بلاؤں گا، اس میں یہ چیزیں ڈسکس ہوں گی، تو ایک کلیئر سٹانس کے ساتھ آئے کہ اس معاملے پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، یہ ریڈ لائن ہے. جو بھی اس کو کراس کرے گا، چاہے وہ میری پارٹی سے ہو، کسی اور پولیٹیکل پارٹی سے ہو، جس گروپ سے بھی ہو، تو اس کو ہم یعنی آئرن ہینڈ وہ جو ٹرم یوز کرتے ہیں کہ اس طرح اس کو ڈیل کیا جائے گا. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں کہ کیونکہ اب جو معاملات ہیں، ایک تو فورسز کی وہ ہو رہی ہیں کیجویلٹیز، دوسری طرف جو مقامی لوگ ہیں یعنی وہ اتنے سفر ہو رہے ہیں کہ وہ یعنی میری تو تقریباً ڈیلی ان سے بات ہوتی ہے، یہاں پہ بھی آتے ہیں ملنے کے لیے، تو وہاں پہ ان کے کاروبار، ان کی سب چیزیں وہ متاثر ہو رہی ہیں. اچھا، میں آپ سے ایک حساس مسئلے پہ ایک سوال، نازک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ پختون ہیں اور تاثر یہ مل رہا ہے کہ ظاہر ہے تاثر کسی فیکٹ پہ وجہ سے ہے کہ پختونوں نے بہت قربانیاں دی ہیں پختون قوم نے پچھلے 45 سال میں، یہ افغانستان کا جو مسئلہ ہے. اور اس کے بعد جب یہ طالبان 2 دفعہ اقتدار میں آئے تو پختونوں کے لیے کوئی سکون اور امن کا دن پھر بھی نہیں تھا. ٹھیک، تو لوگ چاہتے تھے وہاں کے مقامی کہ ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ہو اور ہم پرسکون رہیں. اب پی ٹی اے کی حکومت میں ہم دیکھتے ہیں کہ نیریٹو وار ایک ایسی بنا دی گئی ہے کہ یہ پختون اور غیر پختون کی لڑائی بنا رہے ہیں وہ. حالانکہ طالبان کے اندر بھی چیمہ گروپ، چٹھا گروپ، تو پتہ نہیں کون کون، پنجابی بھی اس میں ہیں. تو یہ نیریٹو کی جو جنگ ہے، اس کی وجہ آپ سے میں سننا چاہتا ہوں، پختون بھی آپ اس لیے کہ کیا واقعی یہ پختون غیر پختون کا ایشو ہے یا یہ دہشت گردی اور اسلام اور امن کا مسئلہ ہے؟ نہیں یہ وہ ایشو نہیں ہے. یہاں پہ جو ملیٹنسی ہے، جو جہادسٹ جس کو ہم کہتے ہیں، تو یہ اتنے لائنز پہ کبھی بھی آپریٹ نہیں کرتے. ان کے اس میں اب یہ بھی رپورٹس ہیں کہ بنگلہ دیشی جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو چکے ہیں. امریکنز بھی، یعنی ماضی میں ہم نے دیکھا کہ وہ القاعدہ کا حصہ ہو کے ٹی ڈی پی کو وہ سپورٹ کرتے تھے، تو وہ تو بالکل اکراسلی اتنے لائنز جو ہیں یہ نیشن اسٹیٹ پہ بلیو ہی نہیں کرتے. پیسہ اینڈ آئیڈیالوجی ان کی ہے، وہ آپ کون سی آئیڈیالوجی کہ جس میں وہ فلسطینیوں پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، وہ اسرائیل کے خلاف جا کے کوئی نہیں لڑ رہا ہے، ان میں سے اسرائیل کے اندر حملہ کوئی نہیں کر رہا، اسرائیل کے اندر خود کچھ حملہ نہیں یہ لوگ کر رہے ہیں. یہ میں ٹی ٹی پی کی بات کر رہا ہوں، لیکن یہاں پاکستان کی فوج کے اوپر یہ کرتے ہیں، تاجکستان میں نہیں کرتے، ایران میں نہیں کرتے، ازبکستان میں کرتے. کیا وجہ ہے اس کی؟ چائنا بھی ہے جو بالکل چائنا بھی ایتھیسٹ ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ یہ پھر جھوٹ بولتے ہیں، منافقت کرتے ہیں. یہ ان کا تو یہ کہ ہماری جو ہے ماضی کی پالیسی، تو وہ اس کا خمیازہ بھی ہم بھگت رہے ہیں. ابھی جو سب سے ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ کہ پہلی دفعہ یہ چیز ریئلائز ہو چکی ہے، جو میری اطلاعات ہیں، کہ افغانستان کے حوالے سے ایک کلیئرٹی آئی ہے کہ افغانستان میں جو یعنی جس طرح ہم طالبان کو سمجھتے تھے کہ طالبان ہمارے الہی ہو سکتے ہیں یا امریکہ کے خلاف جو لڑ رہے ہیں تو یہ ہماری جنگ لڑ رہے ہیں، تو کہ وہ چیزیں جو ہیں وہ اب ختم ہو گئی ہیں. وہ طالبان کو بھی اپنا وہ تھریٹ بھی سمجھتے ہیں اور وہ یعنی اس کو اس طریقے سے ڈیل بھی کرنے جا رہے ہیں اور چاہتے بھی ہیں. لیکن یہ کہ ایک جو چیز ہے کہ جو ملیٹنٹ سائڈ پہ آپ دیکھ لیں تو وہاں پہ بڑی اچھی آپ کوارڈینیشن کہہ لیں، کنسنسس کہہ لیں کہ وہ بالکل یونیفائڈ ہے. آپ کی طرف جب ریاست پاکستان کی طرف بات آ جاتی ہے تو یہاں پہ پولیٹیکل ڈیفرنسز ہیں، یہاں پہ جو باقی معاملات ہیں ایک دوسرے پہ الزام تراشی وغیرہ، تو وہ چیزیں ملک کو کمزور کر رہی ہیں. جنرل صاحب آخر میں صرف یہ بتا دیجیے گا، جو پالیسی کنفیوژن کی بات کی ہے ٹیپو صاحب نے، کیا اب کلیئرٹی ہے؟ یہ کہہ رہے کلیئرٹی ہے، آپ بھی سمجھتے کلیئرٹی ہے یا کنفیوژن ہے ماضی کی طرح؟ مختصراً بتا دیں. There is no confusion. There is no confusion. بالکل کلیئر ہے. ملٹری جو ہے وہ اپنے کائنیٹک پریسیجن کے ساتھ آپریشنز کرے گی، اور جو پالیٹکس ہے انہوں نے اپنا جو سوشو اکنامک پرونگ ہے اس کو چلانا ہے. جو کلیئر ہولڈ تو ملٹری کرے گی، بلڈ کا کام تو پالیٹکس نے کرنا ہے، پالیٹیشینز نے کرنا ہے. اور یہ میں کوئکلی بس ایک جلدی سے کومنٹ کرنا چاہوں گا، جو بھی ٹیپو صاحب بھی بات کر رہے تھے. دیکھیں سر، وہ شریعت والا جو شریعت تھا نا، وہ ختم جب ہوا تو ڈیلیبریٹلی ان طالبان نے اس کو ملیٹنٹ ایک نا وہ جو ڈیپریویشنز کے پختون کو ڈپرائیو کیا جا رہا ہے جی، پھر پختون مزدور پشتین وغیرہ ان کے ساتھ بھی ملنے کی کوشش، جیسے بلوچستان میں کامبو ہو رہا ہے سوشل ڈسرپٹیو موومنٹ کا اور ٹیررسٹ کا. تو اٹ از آل اکنامکس ریلیٹڈ ٹو ٹیررزم جی. ڈالرز کی ایسی عادت پڑ گئی ہے، پہلے رشین وار میں ڈالرز آئے، پھر امریکنز آ کے ان کے جو سول کانٹریکٹرز تھے وہ بانٹتے رہے. اب وہ اسلحہ پڑا ہوا 7 ارب ڈالر کا، تو آپ اے بی سی ڈی جس کو مرضی چینج کریں. ہم نے سمجھا تھا مشرف جائے گے تو یہ بالکل آرام سے بیٹھ جائیں گے. لال مسجد کے واقعے کے بعد بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا، احسان ہم سے بات کرنے کا. اور ڈالر کی جو طلب ہے اور اس کی جو عادت ہے، لت پڑ جائے ڈالر کی، چاہے وہ افغان طالبان ہو، ٹی ٹی پی ہو یا یوٹیوبرز ہو پاکستان کے باہر بیٹھے ہوئے، یہ لت بہت بری ہے اور یہ نفرت اور زہر اور غصہ بیچ کے یہ لت پوری ہوتی ہے.